آ جائے گا۔ آپ نے کہا تھا ایسی بغیرت والی فقیری ہم سے نہیں ہوتی کہ حضور کی عزت کی بات آ جائے اور ہم تسبیحاں پھیرتے رہیں، ایسی بغیرت والی فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ کی عزت کے اوپر میرے علی کیا، میرے علی کی نسل بھی قربان ہے۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے، سنو یہ طریق کا حصہ ہے، آپ جب وہاں پہ پہنچے مرزائیوں نے بہت زور لگایا کہ غلام احمد قادیانی آئے مناظرے کے لیے، لیکن غلام احمد قادیانی کی کہندا ہے پیغام دے اندر جدو نہیں آیا، کہتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے میر علی شاہ صاحب کے ساتھ نا وہ بارڈر کے کچھ پٹھان آیا تو مینوں پھاڑ کے بھنڈوکیں گے، لہذا میں نہیں آ سکتا۔ پھر مسلمانوں نے فتح کا جشن منایا جب وہ میدان کے اندر نہیں آیا، اور شورش کشمیری نے اس بات کو لکھا، کہتے جب وہ نہیں آیا تو پیر میر علی شاہ صاحب کے چہرے پہ ہم نے جلال دیکھا۔ آپ کہنے لگے جب مرزا آج آ جاتا تو پھر میں نے دنیا کو دکھانا تھا کہ نبی کے غلاموں کے غلام کی شان کیا ہے۔ وہ تو کاغذ کے پر پینسل سے لکھنے کی بات کر رہا تھا، ارے ہم نے صرف پینسل پر رکھ دینا تھا، پھر پینسل نے کام کر کے دکھانا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میدان کے اندر وہ آ جاتا، اور یہاں تک تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، مرزے کی ایک جماعت آئی پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ، دیکھے جی حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا، آج بھی علیہ تک نہیں مناظرہ نہیں وہ کرتے، دیکھے حالات بڑے کشیدہ ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا کریں مباہلہ کر لیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا کس بات کا، کہتے لگے ایک اپاہج اور ایک اندھا، اس کے لیے آپ بھی دعا کریں اور مرزا صاحب بھی کرتے ہیں، جس کی دعا کا اثر پڑ گیا وہ سچا ہوگا، وہ حق پہ ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب پھر جذبات کے اندر آئے، آپ نے کہا اندھے کی بات کرتے ہو، اپاہج کی بات کرتے ہو، فرمایا مرزے کو میدان کے اندر لے کے آؤ، بات مردے کی کرو، پیر میر علی شاہ مردے کو بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ آپ نے فرمایا کون سی بات کرتے ہو، اور پھر آپ کو پتا ہے کچھ احباب ہم جیسے بھی تو ہوتے ہیں نا، دیکھو جی ایڈا وڈا دعویٰ کر چھڑے ہیں تو صرف بات ہی کی تھی، کسی نے کہا پیر میر علی شاہ صاحب سے حضور ایڈی وڈی گل کی سی کہ مردے کو لے کے آؤ وہ بھی زندہ کیا جائے گا، کہنے لگے میں نے تھوڑا کہا تھا، کملی والے نے کہا تھا، کہنا تیرا کام ہے کرنا رب کا کام ہے۔ میرے آقا کی شان والا جیسا کوئی نہیں کائنات کے اندر، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، مل کے پڑھنا جے میرے نال، کوئی مثل مصطفیٰ کا، باہر والے بھی بولو ذرا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا، کسی اور یہ بات بھی یاد رکھیں، ان کے بڑے وہ ہیں جن کی داستانیں سنا کے بچے سلائے جاتے ہیں، ہمارے بڑے وہ ہیں جن کی داستانیں سنا کے مردے جگائے جاتے ہیں، مردے جگائے جاتے ہیں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ محمد عربی کے کیسے غلام تھے؟ پرویز کندھار کہتا مجھے اوپر سے آرڈر آیا عبدالستار خان صاحب نو گرفتار کر کے نا تے تسی چھانگا مانگا دی طرف لے جاؤ تے ٹھنڈے پانی چ گوتے بھی لواؤ تے مارو بھی۔ اب داڑھی کی حیا آ گئی، پرویز کندھار کہتا ہمیں داڑھی کی حیا آ گئی، اسی کیا مولانا صاحب ہم آپ کو مارتے نہیں، لیکن جدو وڈے افسر آن گے نا، کیونکہ قیدا ختم نبوت پہ آپ نے پہرا دیا، پھانسی کے پھندے کو چوما، جب بڑے آئیں گے نا تے تسی بس درد والی آوازاں کڈنیاں نے، ہائے میں مر گیا، ایہو جی آوازاں کڈنیاں نے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ارے حضور کے عشق کے اندر جو مار پڑے اس سے اچھی مار کون سی ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کے عشق کے اندر جان چلی جائے اس سے اچھا جانا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا مینوں مارنا جے تے مانو مصطفیٰ دا غلام جھوٹ نہیں جے بول سکتا، ورنہ مینوں مارنا جے تے مارو۔ اور پھر آپ کو شاید یاد ہو کہ جب پاکستان کا جڑا وزیر خارجہ تھا پہلا، اس کا نام تھا ظفر اللہ، اس نے جنگیر پارک کراچی کے اندر 18 مئی غالباً 1952 کو اس نے تقریر کی، اور اس نے جب یہ کہا نا کہ مرزے کے بغیر اسلام کا شجر جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، ہرا بڑا نہیں رہتا۔ آپ کو پتہ ہے صرف اس ایک جملے کے اوپر 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، 10,000، اور جو ایک ہزار بندہ اندر گیا تھا اس کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی بھی شریک تھے۔ اور جب آپ باہر تشریف لائے، آپ نے علماء کا ایک بورڈ بلایا،
پھر وہاں پہ بیٹھک ہوئی, ایک مجلس تشکیل دی عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے. پھر آپ کو جب آپ قصور سے تشریف لا رہے تھے آپ کو گرفتار کیا گیا, اور جب جج کی عدالت میں پیش کیا گیا تو جج کہنے لگا مولانا عبدالستار خان نیازی تو میرے ہاں کر دیتے ہیں لیکن پہلے معافی نامہ لکھو, مرزائیوں کے خلاف تقریر نہیں کرو گے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے جج صاحب کو کہا جج صاحب آپ ابھی میرے رہائی کا حکم جاری کریں, باہر نکل کے پہلی بات یہ کروں گا حضور آخری نبی ہیں, جڑا نبی نہ منے کافر ہے, پہلی بات یہ کروں گا. اب اس نے کیا کہا انگلش کے اندر, جی ٹوٹی پوٹی میں یاد ہے جی میں پڑھی, جج نے کہا عبدالستار خان یو ول بی ہینگ, تینوں لٹکا چھڑنا ہے, پھانسی دے پھندے تے لا چھڑنا ہے. آپ نے کیا کہا, آپ نے فرمایا از دیٹ آل, بس اتنا ہی, وہ لٹکانے کی بات کر رہا ہے, ہم تو مصطفیٰ سے اتنا پیار کر چکے ہیں, رب ہزار جانے دے, ہزار مرتبہ بھی مصطفیٰ کی جان نام پہ قربان ہونا پڑے, ارے نیازی کو وہ بھی قبول ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں جو ان سے نام پہ فدا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے, ارے دنیا میں بھی نام باقی رہے گا, اور کل قیامت والے دن مصطفیٰ بھی کہیں گے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. اگر ان کے نام پہ اور کیڑی جانا تے ایک دن ہے جی نا, سارے بولو جانا جا کہ نہیں جانا, ہاں لیکن کوئی غیرت مندی والی زندگی گزارو ہے. صرف تمہیں جگایا جگا, تمہیں پتا کہ میں جمعے تو رمضان تو علاوہ بھی تقریر انج کرنا وا نا, خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں پانی کے ایک گھونٹ کی بھی پیاس نہیں ابھی تک لگی. میں خدا ہو سکتا ہے تمہیں روزہ لگ رہا ہے لیکن مجھے روزہ نہیں لگا. کیوں؟ انہوں دی گل کرنا پہ, ان کا ذکر غذا ہے, ان کا ذکر پیاس کو بجھاتا ہے, پیاس کو بجھاتا ہے. رسول اللہ نہ وفا کرو جوانوں, جتنے آئے ہو نا, جدوں کوئی ایسی بات دیکھو حضور دی عزت کی بات نہ کرو, دیکھو نبی کی عزت کا مسئلہ ہے, نبی کی عزت کا مسئلہ ہے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اسی عملی اعتبار نہ کمزور ہو سکنے ہیں, لیکن یہ بات کا آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جب جیل کے اندر تھا تو مرزائیوں نے کیا کہا, اب تو ٹائم نہیں نا تم آگے بھی بات کرتا, مرزائیوں نے کہا دیکھو جی سانو کافر قرار دیتا ہے, موت نو ڈیکدا پہ اندر ہے. تو کرنل رفیع الدین نے یہ کتاب لکھی کہ بھٹو کے آخری 323 دن, اس کے اندر اس نے لکھا, اس نے کہا میں بھٹو کے پاس گیا اور میں نے کہا وہ قادیانی تو یہ کہتے ہیں بھٹو مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا میں گناہ گار ضرور ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں نے صرف ایک عمل کیا ہے نا, اپنے سچے رسول کے دشمنوں کو میں نے جو کافر قرار دیا ہے, اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے. اور